अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी 89 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आमिर शहजाद शाह और आप देख रहे हैं हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन। और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अज़ीम मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ग़ुलाम सुल्तान साहब, फाज़िल बहरा शरीफ, प्रिंसिपल अलकरम पब्लिक मॉडल स्कूल कुलूर शरीफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तबीयत मिजाज कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान ट्रांसमिशन में सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जज़ाक। तो सर, हमारा ये सवाल है कि इस्लाम में रोज़े की क्या अहमियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबे हुस्निही व जमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शाह साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने बंदा नाचीज़ को अपने इस रमज़ान ट्रांसमिशन प्रोग्राम में मदऊ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसा बरकतों और अज़मतों वाला महीना एक दफ़ा फिर अता किया है। जैसा कि आपने पूछा कि इस्लाम में रमज़ान की क्या अहमियत है, तो हमारे पास सबसे पहले कुरान करीम है कि जो भी काम हो, जो भी अमल हो, वो हम कुरान करीम से ढूंढते हैं, क्योंकि कुरान करीम वो वाहिद किताब है कि जिसमें हमें हर चीज़ का नॉलेज और इल्म अता किया गया है। तो रोज़ा क्योंकि अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है, अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। अल्लाह करीम ने ईमान वालों को मुखातिब किया कि ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। तो इससे बड़ी अहमियत और क्या हो सकती है कि कुरान करीम में अल्लाह करीम ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म हमें दिया है कि रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। हदीस में रोज़े के फ़ज़ाइल आए हैं, वो भी आप सब बयान करें। माशाअल्लाह, बिल्कुल जी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती और खुश नसीबी ये है कि अल्लाह करीम ने हमें उस महबूब का उम्मती बनाया जिसके लिए तमाम अंबिया भी दुआएं करते रहे कि मौला करीम हमें इसकी उम्मत में से बना दे, हमें वो मकाम अता कर दे। तो अल्लाह करीम का इस पे हमें जितना शुक्र अदा करें वो कम है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ रोज़े के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, बल्कि आप किस तरह एहतमाम फरमाते थे रोज़े का, वो भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना हमारे सामने मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आमद से पहले खुतबा इरशाद फरमाया करते थे अपने असहाबा इकराम से। आप फरमाते थे कि ए मोमिनो, खुशखबरी हो तुमको कि तुम्हारे पास एक अज़मतों और बरकतों वाला महीना आ रहा है। इस महीने के रोज़े अल्लाह करीम ने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं और इसकी रातों का क़याम नफल करार दिया है। और अल्लाह करीम ने इस महीने में, ये वो सारा खुतबा है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं कि इस महीने में अल्लाह करीम ने एक ऐसी रात तुम्हें अता की है कि उस रात की, एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों से अफजल और बेहतर है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि जिसने इस रमज़ानुल मुबारक में एक नफल अदा किया, अल्लाह करीम उसको आम दिनों के एक फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। और जिसने इस माह मुबारक में एक फ़र्ज़ अदा किया, अल्लाह करीम उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता करते हैं। तो मेरे शाह साहब देखें, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके सदके हम पे कितना फजल हुआ है, कितना करम हुआ है कि हम एक नेक अमल भी करें ना, छोटा से छोटा, नफल से मुराद यहाँ नफली इबादत नहीं है, चाहे वो हम एक रास्ते से तकलीफ दे, पत्थर उठा के साइड पे फेंक दें, वो भी एक नफली काम है, तो उसका सवाब हमें फ़र्ज़ के बराबर मिलता है। और यहाँ फ़र्ज़ से मुराद फ़र्ज़ नमाज भी नहीं है, बल्कि वो तमाम फ़राइज़ हैं जो हम इंसान पे हैं, जैसे औलाद के क्या फ़राइज़ हैं, इसी तरह दूसरे जो फ़राइज़ हैं कि हमने वालिदैन की खिदमत करनी है,
ہم نے وہ تمام فرائض جو ہمارے اوپر لاگو ہیں وہ ہم ادا کریں گے تو 70 فرضوں کے برابر ہمیں ثواب عطا کیا جائے گا۔ جی آپ صاحب ہم چھوٹی سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ایک اہم کویشچن آپ سے کرنے جا رہے ہیں۔ بھابھی عید کی دعوت کا تو مزہ ہی آ گیا۔ تھینک یو۔ ویسے کیا کیا بنایا ڈاکٹر بہو نے؟ جاب سے اسے فرصت مل گئی تھی یہ سب کچھ بنانے کی؟ میری ڈاکٹر بہو نے آج مریضوں کو صحتیاب بنایا، اس سے پہلے ساری دعوت کا مینیو بنایا، اور ہاں وہ بہت مزیدار شامی کباب بنائے، نہاری میں نے بنائی، اور تکے میرے بیٹے نے۔ ارے خالہ آپ میٹھا ٹرائی کریں نا، یہ ہم سب نے بنایا۔ کھانا بنانا کسی ایک کا کام تو نہیں، شان خوشیاں چکھ لو۔ ویلکم بیک۔ تو ہم قاری صاحب سے ایک اہم سوال کرنے جا رہے تھے کہ رمضان المبارک کے روزے کب فرض کی گئے؟ ماشاءاللہ یہ شاہ صاحب بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اسلامی تاریخ میں جو ہے نا وہ 2 ہجری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے کر آئے تو دوسرے سال میں جو ہے نا وہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ ہر مہینے آپ 13، 14 اور 15 جو چاند کی راتیں ہوتی تھیں نا ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے 2 ہجری کے بعد تو یہ روزے منسوخ ہو گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پراپر طور پہ اور سارے مسلمان جتنے بھی تھے ایمان والے پھر رمضان کے روزے جو ہے نا وہ 2 ہجری کے بعد ہم پہ فرض ہوئے ہیں۔ اب صاحب آپ میں یہ بتائیں کہ اگر غسل فرض ہو اور سحری کا ٹائم بھی نکل رہا ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر غسل فرض ہو اور سحری کا ٹائم بھی بالکل شارٹ ہو کہ بندہ اب یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اگر میں غسل کرنے لگ گیا تو پھر رمضان جو سحری ہے اس کا وقت ختم ہو جائے گا اور پھر میرا روزہ رہ جائے گا، تو اس کا آسان اور طریقہ کار حل یہ ہے کہ پہلے بندہ وضو کرے، اچھی طرح سے وضو کر کے اس میں غرارہ بھی کر لے اور اس میں ناک میں پانی بھی چڑھا لے، ٹھیک ہے نا، نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، غرارہ بھی کر لے۔ اس کے بعد بندہ سحری کرے، سحری کرنے کے بعد پھر بندہ نماز کیونکہ نماز پھر سحری کے فوراً بعد فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز ادا نہیں کرے گا، نہ ہی مسجد میں داخل ہوگا، پھر پہلے غسل کرے گا، پورے جسم پہ اس طرح پانی بہائے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، تو ہمارا غسل پورا ہو جائے گا، سحری بھی ہو جائے گی اور ہمارے روزے پر بھی کوئی حرج نہیں ہوئے گی۔ آپ صاحب ایک اور اہم سوال کہ قحط کی صورت میں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ ماشاءاللہ یہ عوام الناس میں یہ سوال بڑا ان دنوں میں گردش کرتا ہے کہ قے آ جائے، یعنی قے الٹی کو کہتے ہیں، اگر آ جائے تو اس صورت میں روزے پر کیا اثر ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ تو شاہ صاحب یہ جو ہے نا وہ قے آنے کی صورت میں قے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو قے وہ ہے جو خود بخود آ جاتی ہے، کسی مرض کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے قے آ جاتی ہے، تو اگر خود بخود قے آئے چاہے وہ منہ بھر کے ہو یا تھوڑی ہو تو اس صورت میں روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ روزہ ہمارا ہمیں مکمل کرنا ہوگا اور وہ جو ہے نا وہ روزے پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور ایک دوسری قے ہوتی ہے کہ جب بندہ گلے میں کوئی چیز مارتا ہے یا خود وہ بندہ اس میں شامل ہوتا ہے قے آنے کی صورت میں، تو اگر بندے نے خود وہ کوئی چیز گلے میں ماری اور قے آ گئی اور وہ منہ بھر کے آئی، منہ بھر کے قے آ گئی تو پھر اس صورت میں روزہ ہمارا فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور منہ بھر کے قے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی قے آئے، الٹی آئے کہ بندہ جو ہے نا وہ خود اس کو روک نہ سکے بلکہ وہ باہر کرنی پڑ جاتی ہے، یہ منہ بھر کے قے ہوتی ہے۔ اب صاحب روزے کی کیا شرائط ہیں؟ روزے کی شرائط کا مطلب ہے کہ روزہ کس پہ فرض ہے۔ روزے کی شرائط یہی ہوتی ہیں، روزہ ایک عاقل بالغ آزاد مسلمان پہ جو ہے نا وہ روزہ فرض ہے کہ وہ عقل مند بھی ہو، بالغ بھی ہو، جوان بھی ہو اور مقیم ہو، سفر میں نہ ہو، کیونکہ سفر اور مریض جو ہے نا وہ اس میں اللہ کریم نے ہمیں رخصت عطا کی ہے، جیسے قرآن کریم میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو پھر رخصت ہے، اس کے بعد جب تم مقیم ہو جاؤ یا بہتر ہو جاؤ تو پھر روزہ رکھو، یعنی کہ آزاد عاقل بالغ اور مسلمان اور مقیم پر جو ہے نا وہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جی آپ صاحب روزہ نہ رکھنے والوں کے بارے میں کیا حکم آیا ہے؟ دیکھیں جب اللہ کریم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا شاہ صاحب کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایمان والا اب جو ہوگا تو وہ تو بالکل جو ہے نا اس پہ جتنی مرضی جتنے دنیا کے کام آ جائیں جو مرضی ہو جائے تو اس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا نا تو پھر وہ روزے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ روزہ رکھے گا ہی رکھے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ بدبخت شخص جس کے بارے میں آپ ایسا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذلیل و رسوا ہو جائے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے تو وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، اور دوسرا وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں دونوں ماں اور باپ یا ان دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے، اور تیسرا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی قدر کر کے اس کے روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے۔ تو اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اس کی قدر نہ کرے، اس کا حق ادا نہ کرے، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت علامہ مولانا حافظ غلام سلطان صاحب۔ تو کل انشاءاللہ ایک نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔